قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں خدا کو جاننا، نوئنگ گاڈ، خدا کو جاننا اور پہچاننا۔ اور ہم نے اس بابت کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس، کچھ نکات ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں سیکھے۔ جہاں ہم نے سلسلہ روکا تھا وہ آخری پوائنٹ، نقطہ یہ تھا کہ خدا کو جاننے اور پہچاننے کی بابت بائبل کیا کہتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، اس کو جانے کیسے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو بہت دور ہے اور ہم زمین پہ، ہم کیسے جانیں اسے؟ پھر کچھ کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہے، پاک ہے، اور ہم بڑے چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ناپاک ہیں، تو ہم اس کو جان نہیں سکتے، تو اس لیے ضرورت نہیں ہے یہ اتنی محنت کرنے کی کہ اسے جانیں۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بائبل یہ بتاتی ہے خدا خود چاہتا ہے لوگ اسے جانیں۔ خدا خود چاہتا ہے کہ لوگ اسے جانیں اور پہچانیں، اور اسی لیے اس نے خود کو لوگوں پر ظاہر بھی کیا۔ خدا کی خواہش ہے کہ لوگ اسے جانیں۔ خود خدا نے ظاہر کیا اپنے آپ کو، پرانے عہد نامے میں بھی، نئے عہد نامے میں بھی۔ اور خدا ابراہیم پر ظاہر ہوا، خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا۔ خدا باغ عدن میں ٹھنڈے وقت میں کیا کرتا تھا؟ آدم اور حوا سے ملاقات کرتا تھا۔ نبیوں پر خدا ظاہر ہوتا رہا۔ پھر نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح میں، اور پھر رسولوں پر خدا اپنا آپ ظاہر کرتا رہا، ایمانداروں پر خدا اپنا آپ ظاہر کرتا رہا۔ خدا کی خواہش ہے یہ لوگ اسے جانیں۔ خدا اسی لیے اپنے آپ کو ظاہر بھی کرتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ That's his wish, that people may know him, and he has revealed himself many times۔ پھر یہ جانا ہم نے کہ ہمیں خدا کو جاننے پہچاننے کی خواہش رکھنی چاہیے۔ We shall have a desire to know him۔ ہمارے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اسے جان سکیں۔ پھر ہم نے دیکھا ہمیں خدا کی پہچان میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پہچان لیجیے بھائی شاکر ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے ان سے جان پہچان بڑھانے کی؟ بس جان لیا نا یہ بھائی شاکر ہے، کیا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی؟ ایسا بھی ہم کرتے ہیں نا، ہم سٹاپ کر دیتے ہیں، صرف جان لیا، اچھا بھئی یہ سمیر ہے، اچھا ان کے لیے دعا ہو رہی تھی، اوکے جی، تھینک یو جی۔ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے بارے میں صرف یہ جان لینا کہ خدا ہے اور یہ ہے، یہ کافی نہیں، آگے بڑھنا ہے، پہچان میں بہت آگے جانا ہے، اس کے ساتھ تعلق میں بڑھنا، ریلیشن شپ میں بڑھنا ہے۔ خروج 3 باب میں ہے، موسیٰ نے خدا سے کہا میں جب جاؤں گا اسرائیلیوں کے پاس تو انہیں کیا بتاؤں؟ تو اپنا نام تو بتا، کون سے خدا نے مجھے ان کے پاس بھیجا ہے؟ تو خدا نے کیا نام بتایا؟ میں جو ہوں سو ہوں۔ ان سے کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد آگے پھر کہتا ہے نام تو بتا۔ اب یہ تو تیری ایک جلال کی کیفیت ہے نا، میں جو ہوں، آگے کچھ ریفرنس بتا، اپنا پہچان بتا، اپنا تعارف بتا۔ تو پتہ کیا خدا نے بتایا؟ ان سے کہنا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ یہ ہے تعلق میں، پہچان میں، رشتے میں آگے بڑھنا، کہ ہم خدا کی پہچان ہو جائیں۔ خدا خود کہے کہ انسانوں سے کہنا کہ میں ابراہیم کا، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ خدا کے ساتھ پہچان میں اتنا آگے جائیں کہ وہ یہ کہے کہ میں عنایت کا، میں آئزک کا اور میں جونتھن کا خدا ہوں۔
صرف خدا کو جان کے پہچان کے ادھر رک جانے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بابل میں ایک شخص تھا، اکیلا ہی تھا، قابو آ گیا، شیروں کی غار میں پھینک دیا گیا۔ تو بادشاہ نے پتہ کیا کہا بعد میں؟ دانیኤل کا خدا مبارک ہو، وہی حقیقی خدا۔ دانیኤل کا خدا پہچان میں، دانیኤل خدا کی پہچان میں اتنا آگے چلا گیا، اس کو معلوم تھا کہ میں نے خدا کو ایسے جان لیا اور پہچان لیا ہے کہ غار میں گر بھی جاؤں گا، مجھے پھینک بھی دیا جائے گا تو مجھے کچھ نہ ہوگا، کیونکہ میں نے وہاں دعا کی اور خدا نے فرشتہ بھیجا اور مجھے بچا لیا۔ خدا کو جاننے اور پہچان میں اتنا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کا تعارف ہو جائیں اور خدا کا نام ہمارے ساتھ جڑ جائے، کہ لوگ بات کریں کس کا خدا؟ پیٹر کا خدا۔ کس خدا کی بات کرتے ہو؟ روبن کے خدا کی بات۔ کس خدا کی بات کرتے ہو؟ میں وینس کے خدا کی بات کر رہی ہوں۔ خدا ہمارے نام سے پہچانا جائے، پھر اتنی پہچان ہماری خدا کے ساتھ ہو جائے، ہم خدا کو اتنا جان لیں کہ پھر مسیح ہم میں اور ہم مسیح میں ہو جائیں، پھر ہم زندہ نہ رہیں بلکہ مسیح ہم میں۔ پطرس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میاں بیوی تھے، انہوں نے جھوٹ بولا، یاد آ گیا نا؟ اعمال کی کتاب میں باب نمبر 5 ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے جھوٹ بولا تو پطرس کے سامنے تھے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے سامنے جھوٹ کیوں بولا، اس نے کہا تم نے کیسے سوچ لیا کہ خدا سے جھوٹ بولو؟ کیونکہ اس کے اندر کون تھا؟ پطرس کے اندر تھا۔ اس لیے پطرس کہتا ہے تم نے یہ کیسے جرت کر لی کہ خدا سے جھوٹ بولو؟ کیونکہ پطرس خدا کو جان گیا تھا کہ وہ میرے اندر ہے، اس لیے جو یہ مجھ سے کر رہے ہیں وہ خدا سے کر رہے ہیں۔ سو خدا کو پہچاننے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی پہچان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی غلطی ہم جو کر جاتے ہیں، ہم پہچاننے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ 4-5 لوگ ہوں گے اکٹھے اور ان میں سے ایک کا تعارف ہوگا جی یہ بھائی جسٹن جان ہے، اور ہم شہزاد صاحب کو پکڑ کے، کیونکہ ٹائی لگائی ہوئی ہے انہوں نے، ہم کہیں گے یہی بندہ ذرا سوٹڈ بوٹڈ ہے، اور انہوں نے تو ٹائی نہیں آج لگائی ہوئی کئیوں نے، تو یہی بندہ مجھے لگ رہا ہے بڑا اچھا سا تیار ہوا ہے، سمارٹ اور ہینڈسم ہے، اس کی لکس بھی پروفیسروں والی ہے۔ تو کبھی کبھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، اور اس کو مسٹریٹ کر دیتے ہیں، ہمیں جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے ویسا کر دیتے ہیں، ہم بڑی غلطی کرتے ہیں۔ خدا کو جان تو لیتے ہیں لیکن جس لائق وہ ہے اس سے وہ سلوک نہیں کرتا۔ ہم میں سے کون ہے جو خدا کے بارے میں کہتا ہے نہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ خدا کوئی ہے بھی ہے، خدا ہوتا بھی ہے، لیکن ہم خدا سے مناسب سلوک نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے ساتھ 10:15 کی، آپ کتنے بجے جاؤ گے؟ کتنے بجے پہنچو گے ہاسپٹل میں؟ 10:30، 11:15، 11، 11:30، 11:45، 12۔ جب 10:15 کی اپوائنٹمنٹ ہے تو کوشش کریں گے 5-10 منٹ پہلے پہنچے، جا کے رجسٹر کروا لیں، ٹوکن کروا لیں، اگر ہم نے سلپ لینی ہے وہ لے لیں، فیس پے کرنی ہے وہ کر لیں، یا لائن میں اگر بیٹھنا بھی پڑے تو ہم پہلے بیٹھے ہوں، بھئی ہمارا ٹائم ہے ہم اس سے پہلے آ گئے۔ یہ ہے ڈاکٹر کے ساتھ واجب سلوک۔ ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ آپ لیٹ نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کو باری دے دیں گے۔ اب بینک میں جاتے ہیں، ٹوکن لے کے بیٹھتے ہیں، اگر آپ نے اپنی باری مس کر دی تو اگلے ٹوکن کو وہ بلا لیتے ہیں، نو یو آر گون، آپ کی باری آئی تھی آپ نہیں تھے، پھر دوبارہ ٹوکن لو اور پھر لائن میں لگو۔ ہم نے خدا کو جان تو لیا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، وہ معتبر اور پاک ہستی ہے، وہ سب سے عظیم ہے۔ اپوائنٹمنٹ 4:30 کی ہوتی ہے، آتے کتنے بجے ہیں؟ یہیں سے اندازہ کریں کہ ہم نے اس کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کیا۔
خدا کو جاننے اور پہچاننے کے ذرائع کیا ہیں؟ What are the means, the ways to know him؟ کس طرح سے، کن طریقوں سے ہم خدا کو جان سکتے ہیں؟ کیسے خدا کو جانیں؟ ہم تو اپنے گوانڈی کو نہیں جانتے، ہم سائے کو نہیں جانتے. We don't know even our neighbors. ان کے نام کیا ہے؟ میری بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. کتنی فیملیز ہم رہتے ہیں، اپنے علاوہ ہمیں کسی کا ہی نہیں پتا کہ ان کا نام کیا ہے. بس یہ شکل سے پتا ہے، اترتے آتے جاتے کہیں ہائے ہیلو اینڈ دیٹس اٹ. خدا کو کیسے جانے؟ رومیو کے خط کے پہلے باب میں خدا نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے اپنا آپ ظاہر کیا ہوا ہے. رومیو پہلا باب ہے. کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا. کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے. کائنات میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی اسے بنانے والا ہے، کوئی ہے جو اسے بنانے والا ہے. یہ سارا نظام کوئی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بادل ہیں، روشنی ہے، اندھیرا ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، سبزیاں، فصلیں ہیں، سارے موسم ہیں، ہماری زندگیاں ہیں. کسی نے ان سب کو بنایا ہے، ایک سسٹم میں، ایک نظام میں اسے باندھا ہے. کوئی ہے جو اسے بنانے والا ہے، کوئی ہے جو انہیں سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہے جو سارے نظام کو کنٹرول کرتا ہے. ہمارے تو بچے دو ہوں اور ذرا سا ہم دوپہر میں ماں باپ سو جائیں اور بچے جاگتے رہیں تو باہر ہال میں یا گھر کے دوسرے حصوں میں پھر ادھم مچا ہوتا ہے نا تجربہ. چھوٹے بچے ماں باپ کی آنکھوں سے بڑوں کی آنکھ سے اوجھل ہو جائیں تو وہ اپنی مرضی سے گھر میں جس جگہ بھی ہوں وہ طوفان مچاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب کوئی پوچھنے روکنے والا نہیں ہے. جو کنٹرول کرنے والا جب نہ ہو سر پہ تو پھر حالات کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے. اور اگر کوئی کنٹرول کرنے والی ہستی نہ ہو تو پھر یہ دنیا کا نظام کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ہر کوئی اپنی مرضی سے ہی کرے گا سارے کام. ہم جو ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی ایک سسٹم میں کرتے ہیں نا. کوئی ہے ہمارے اوپر نگاہ رکھنے والا، دھیان رکھنے والا. پھر ہم سارے سسٹم میں کام کرتے ہیں، سارے پھر اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ہے جو بنانے والا ہے، کوئی ہے جو سب کچھ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہے جو انتظام کرتا ہے ساری چیزوں کا، کوئی ہے جو سب کچھ دیتا ہے. خدا کی ذات اور اس کی صفتوں کے بارے میں کئی باتیں مخلوقات سے، خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے، اس کی کریشن سے ظاہر ہوتی ہے. خدا کی مخلوقات سے خدا کے بارے میں، اس کی ذات، اس کی خوبیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے ظاہر کیا ہے. کائنات میں ساری چیزیں خدا کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتی ہیں. جس نے سورج بنایا اور اس کے اندر کتنا نور ہوگا تھوڑا سا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. جس نے خوبصورت پھول بنائے اس کے اندر کتنی خوبصورتی ہوگی. جس نے سارے رنگ بنائے اس کے اندر کتنے رنگ ہوں گے. جس نے یہ سارا نظام بنایا اور اس کی عقل کتنی ہوگی. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اس کائنات کو دیکھ کے پتہ چلتی ہیں، لیکن کامل مکاشفہ نہیں ملتا، پرفیکٹ ریولیشن نہیں ملتا. ساری باتیں مکمل طور پر ہمیں پتہ نہیں چلتی کہ کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر خدا کیسا ہے اور اس کو کیسے ہم جانیں اور پہچانیں. ساری چیزیں نہیں پتہ چلتی، کچھ پتہ چلتی ہیں. کوئی ہے جس کے بارے میں لکھا ہے باپ کو کبھی کسی نے
نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا۔ شاگردوں نے کہا ہمیں باپ دکھا، ہمیں خدا دکھا، تو اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں، میں اور باپ ایک ہے۔ ہم دنیا کے سارے معاملات کو، کائنات کو، چیزوں کو دیکھ کر، ان پہ دھیان کر کے، توجہ کر کے خدا کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح پر توجہ کر کے، اس پر دھیان کر کے، اس کی ذات اور ہستی میں ہم خدا کو دیکھتے ہیں، ہم خدا کو جانتے ہیں، کیونکہ اسی نے خدا کو ظاہر کیا۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے وہ اس کی ذات کا نقش ہے اور اس کے جلال کا پرتو ہے، یعنی شیڈو آف ہز گلوری ہے، اور نقش ہے، وہ اس کا امیج ہے۔ سکوں پہ نقش بنے ہوتے ہیں، کبھی بادشاہوں کے یا بڑی ہستیوں کے، یا ملک کے جھنڈے کا، یا کسی بڑی بلڈنگ کا، وہ نقش ہوتا ہے۔ کوائنز پہ وہ نقش ہوتا ہے، وہ اصل چیز کہ بالکل ہو بہو نقل ہوتی ہے، وہ اس کا عکس ہوتا ہے، اس میں نقش اس میں آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا کی ذات کا نقش ہے، وہ جسم میں تھا، اس کی خوبیاں، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا جلال، اس کی حشمت، اس کی محبت، اس کا فضل اور اس کا رعب بھی ظاہر کرتا تھا کہ خدا ایسا ہے۔ اس کا بدن خدا کا نقش نہیں تھا، اس کے اندر جو خوبیاں، اس کے اندر جو طاقت تھی، جو قدرت تھی، وہ ظاہر کرتی تھی کہ خدا ایسا ہے۔ سو ہم نے خدا کو جاننا ہے تو مخلوقات میں، کریشن میں، what God has made، جو خدا کی بنائی چیزیں ہیں ان میں، اور پھر خداوند یسوع مسیح میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ خدا کیسا ہے۔ ہم خدا کو اس کے وسیلے جان سکتے ہیں۔ اور پھر خدا کا کلام ہے، خدا نے جو اپنے منہ سے کلام کیا، خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور پھر کلام لکھا گیا روح القدس کی تحریک سے۔ اور پطرس رسول نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جو کلام ہے وہ گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، وہ انسانوں کی تیار کی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، خدا کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، کیونکہ نبیوں نے، رسولوں نے جو کلام کیا وہ روح القدس کی تحریک سے کیا۔ خدا کا کلام، اس کے ذریعے ہم خدا کو جان سکتے ہیں، مخلوقات کے ذریعے، کائنات میں خدا کی بنائی چیزوں کے ذریعے، خداوند یسوع کے ذریعے، اور پھر خدا کے کلام کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ اور جتنی باتیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ہمارے سیکھنے کے لیے، ہمارے عقلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، ہماری روحوں کی اس پیاس کو جو خدا کو جاننے کی بابت ہے، اس سے مطمئن کرنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس سے آگے اب کچھ ضروری نہیں۔ یہ کلام معتبر ہے، لا تبدیل ہے، لا خطا ہے اور کامل ہے۔ اب اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ مکاشفہ کے بعد اب کسی طرح کی نبوتوں کے تحریر ہونے، کلام کے لکھے جانے، کتابوں اور نسخوں اور صحیفوں کے ترتیب پانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے لیے ضروری ہے وہ اس کلام میں موجود ہے، وہ لکھا جا چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بائبل خدا کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ خداوند یسوع ہمارے سامنے ہے، بدن میں نہیں ہے۔ کائنات ہمارے سامنے، ہم کچھ چیزیں اس سے جان لیتے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس جو سب سے بڑا وسیلہ ہے نا خدا کو جاننے کا، ہم نے یسوع کے ذریعے بھی جاننا ہے، تو اس میں لکھا ہے یسوع کے بارے میں۔
کلام میں ہمیں خدا کے بارے میں سب علم ملتا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ہمیں خدا کے بارے میں کیا بتاتی ہے، ہم اس پہ توجہ کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں ایک خیال ہے. کچھ بھی نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں. احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں. بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں. خدا کا کلام کہتا ہے وہ احمق ہیں. they are fools, foolish ہیں وہ. who they say that there is no God, they are foolish. کائنات کو دیکھ کے پہلی بات یہ ذہن میں آتی ہے، کوئی ہے جو بنانے والا، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے. تو جس کو عقل ہے، جس کے پاس وزڈم ہے، جس کے پاس تھوڑا سا شعور ہے، وہ یہ ضرور کہے گا اتنے بڑے سنسار کو، اتنی بڑی دنیا کو بنانے اور چلانے والی کوئی ہستی ہے. تو یہ عقل مند لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا ایک حقیقی زندہ ہستی ہے. خدا کا وجود ہے. خدا ایک حقیقی اور زندہ ہستی ہے. نہ وہ پتھر میں ہے، نہ وہ کسی تصویر میں ہے، نہ وہ کسی میٹل یا دھات میں ہے، سونے، چاندی، لوہے، تانبے، پیتل کے بنے ہوئے کسی مورت، بت، اسٹیچو میں نہیں ہے. وہ کسی پینٹنگ میں، کسی اسکیچ میں بھی نہیں ہے. وہ ایک زندہ ہستی ہے، زندہ ہے وہ اور حقیقی ہے. بائبل اس پہ بحث ہی نہیں کرتی کہ دیکھو ایک خدا ہے اور اس کی دلیلیں یہ ہیں. نہیں، بائبل شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ. ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان پیدا کیے. بائبل بحث ہی نہیں کرتی کیا ہم بات کریں، تمہیں منانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ خدا ہوتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خدا تھا اور اس نے یہ بنایا. نہیں، بائبل ایسے شروع نہیں ہوتی کہ once upon a time there was a God and then he made everything. بائبل شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. In the beginning God created heavens and earth. بائبل شروع اس خیال سے ہوتی ہے کہ خدا ہے. خدا ہے، خدا ہے. He is and he is a living being. He is a living personality. وہ ذات ہے جو زندہ ہے. وہ مورتیوں میں نہیں، وہ قبروں میں نہیں، وہ دیواروں پہ نہیں. وہ زندہ ہے اور حقیقی ہستی ہے اور وہ قائم بالذات ہے. سوچتے ہیں اگر ہر چیز کو کوئی بنانے والا ہے تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا خروج 3 باب میں خدا نے موسیٰ سے نام اپنے کا ذکر کیا کہ ان سے کہنا کہ میں جو ہوں، آئی ایم نے مجھے بھیجا ہے. آئی ایم، میں ہوں. کبھی ایسا نہیں تھا کہ میں تھا، میں ہوں. اور جو لفظ ہے وہاں پر حقیقی جو موسیٰ کو بتایا گیا اور پھر اس کا ترجمہ میں ہوں کیا گیا ہے، اس کے معنی ہیں وہ جو خود سے قائم ہے. لفظ یہوہ، یہوہ، یود ہے، واو ہے، 4 لفظ حرف ہیں عبرانی کے. عبرانی بولنے والے یہودی ایمان کے حامل لوگ اس لفظ کو بولنے سے گھبراتے ہیں کہ یہ خدا کا مقدس ترین نام ہے، اور ہم اگر غلطی سے، ناپاکی، ناراستی، نجاست کی حالت میں یہ نام لے لیں گے تو خدا کی گستاخی ہو جائے گی. اس لیے وہ اس کی جگہ ادونائی لفظ استعمال کرتے ہیں. لکھا جاتا ہے یود ہے، واو ہے، YHWH،
اور وہ بولتے نہیں اسے، وہ اس کو آدونائی پڑھ جاتے ہیں۔ لفظ یہوہ یہوہ کا مطلب ہے وہ جو خود سے قائم ہے، ہی ہو از سیلف ایگزسٹنٹ، اس کو اپنے وجود کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس کا آغاز نہیں، وہ خود شروع ہے۔ He is the beginning and he is the end، وہ اول اور آخر ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، نہ کوئی اس سے پہلے تھا کہ جس سے وہ نکلتا۔ خدا قائم بالذات ہے، وہ اپنی ذات میں قائم رہنے والا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ جس سے وہ قائم رہے۔ یہوہ، یہوہ، جہوہ، آدونائی، جو اس کو لفظ متبادل استعمال ہوتا ہے، اس حقیقی لفظ کا مطلب ہے وہ جو قائم بالذات ہے۔ ہی از سیلف ایگزسٹنٹ گاڈ، اس کو اپنے وجود کے لیے قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں کسی کا۔ اس زمین کو قائم رہنے کے لیے، آسمان کا وجود قائم رہنے کے لیے خدا کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے خدا کی ضرورت ہے، لیکن خدا کو اپنے وجود کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے کہ اس کو کس نے بنایا۔ زبور 102 میں 25ویں سے 27ویں آیات۔ تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ سب کچھ ختم بھی ہو جائے، خدا قائم رہے گا، کیونکہ وہ سب کچھ کے بغیر بھی قائم ہے۔ جو سب کچھ کے بغیر قائم ہے، وہ سب کچھ کے بغیر قائم رہ سکتا ہے۔ اس لیے بائبل بتاتی ہے کہ وہ خود سے قائم ہے، اس کو پیدا ہونے کے لیے، اس کو بننے کے لیے، اس کو قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہ سوال ہمارے ذہنوں سے نکل جانا چاہیے کہ خدا کہاں سے آیا؟ خدا کہاں سے آیا؟ یہ سوال ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قائم بالذات ہے، وہ اپنی ذات میں قائم رہنے والا ہے، اس کو اپنے وجود کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایوب سے کہتا ہے کہ جب میں نے بنیادیں ڈالی زمین کی، کون تھا جو مجھے سکھاتا؟ کون تھا جس نے میرے ساتھ پیمائشیں کی؟ کون تھا جس نے میرے ساتھ ڈوریاں اور سوت کھینچے؟ کون تھا جس نے میرے ساتھ نشان لگائے اور بنیادیں رکھی؟ کوئی نہیں تھا، میں ہی تھا۔ خدا خود سے قائم ہے، اس کو قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا ازلی اور ابدی ہے۔ He is eternal۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی خدا تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی خدا رہے گا۔ زبور نمبر 90 میں موسیٰ کی دعا ہے یہ، اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا دنیا، زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ He is eternal۔ لفظوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، لیکن ازلیت اور ابدیت کی حد ختم نہیں ہوتی۔ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان پیدا کی، اور ابتدا سے پہلے کیا تھا؟ جب کچھ نہ تھا خدا تھا، یا پھر کلمہ خدا۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلے پیدا ہوئی، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی خدا تھا، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، زبور 102 میں سے بھی پڑھا کہ سب چیزیں ختم بھی ہو جائیں گی تو قائم رہے گا، کیونکہ تیرے برس لا انتہا ہے۔
کائنات کے بننے کا ایک وقت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی خدا موجود تھا۔ کائنات کے خاتمے کا ایک وقت ہے جو خدا نے مقرر کیا، اور اس کے بعد بھی خدا رہے گا، خدا رہے گا۔ وہ کہتا ہے میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں۔ خدا کو پہچانے، خدا کو جان لیں۔